Assalamu alaikum viewers, this is the second part of Nasiruddin Muhammad Humayun's history. So move on to the video. افغان امراء کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور مغلوں کو ملک سے باہر نکال سکتے ہیں۔ افغانیوں کو محمود لودھی پر پورا اعتماد تھا۔ تمام سرداروں نے تخت کے حصول کے لیے ممکن کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے بعد بہار میں شیر خان نے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گجرات میں بہادر شاہ ہمایوں کو ہندوستان سے نکالنے کی جدوجہد میں تھا۔ ہمایوں کے کردار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کرتا تھا، بلکہ معمولی سی فتح پر جشن مناتا تھا۔ دشمن کو معاف کرنا ہمایوں کی فطرت تھی۔ اس نے بار بار شیر خان سوری کے حلف، وعدوں، قسموں پر یقین کیا اور اسے بار بار معاف کیا اور اسے معمولی باغی سمجھا، یہاں تک کہ 1540 میں شیر خان نے ہمایوں کو شکست دے کر اسے ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ شیر خان سے شیر خان سوری بن گیا۔ افغانیوں نے اسے اپنا منتخبہ بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ہمایوں نے اپنے خاندان اور خزانہ سمیت لاہور پہنچا، مگر ہمایوں کے بھائی کامران نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہمایوں سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ 2 سال تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ عمر کوٹ پہنچا۔ عمر کوٹ میں ہمایوں کا بیٹا پیدا ہوا، جسے آج دنیا جلال الدین محمد اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے بعد ہمایوں نے قندھار کی راہ لی، مگر ہمایوں کے بھائی نے اسے ایران کی طرف بھگا دیا۔ ساتھ میں صرف 20,000 سوار اور ایک ملکہ تھی۔ شبستان میں داخل ہوتے ہی ہمایوں نے خود کو شاہ ایران کی حفاظت میں دے دیا۔ شاہ کی طرف سے اسے مالی امداد پہنچائی گئی۔ شاہ ایران نے ہمایوں کا شاہانہ انداز میں خیر مقدم کیا۔ یہ تھا سیکنڈ پارٹ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔